جانور میں، قربانی کے جانور میں شرط کیا ہے؟ جمال ہو، کمال ہو۔ جمال کا مطلب خوبصورت ہو، کمال کا مطلب ہے عیب سے پاک ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں قربانی کے اندر۔ اسی کو الگ الگ مسئلے کی شکل میں، روپ میں اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ مثلا جانوروں کا، آپ عام جانور کو قربانی ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں گوشت، بسم اللہ پڑھ کے ہو گیا، لیکن قربانی کرنے کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جانا ہے اس کا کان درست ہونا ضروری ہے۔ کٹا ہوا کان ہے قربانی جائز نہیں ہے، پھٹا ہوا کان ہے قربانی جائز نہیں ہے۔ کان پیدائشی آیا ہی نہیں ہے تو کان کا نہیں ہونا یہ عیب ہے، کمال کے خلاف ہو گیا، جمال کے بھی خلاف ہو گیا، لہذا ایسی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جانور کا کان ہے، لیکن جیسے آج کل گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس میں ایک پن چبھا ڈالتی ہے، اس میں ٹھپا لگاتی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو وہ اس کو ایک اسٹیکر لگایا جاتا ہے، اگر وہ ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس میں سوراخ ہوتا ہے لیکن چپکا دیا جاتا ہے اس کو۔ اگر کان کا 3 حصہ کریں، ایک حصہ مکمل کٹ چکا ہے، تہائی حصہ کٹ گیا ہے، تہائی حصہ کٹ گیا ہے کان، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تہائی حصہ سے کم، تہائی حصے سے کم اگر کان کٹا ہوا ہے یا پھٹا ہوا ہے، پورا بیچوں بیچ چیر کر کے یہاں تک نہیں آیا، کان کے 2 ٹکڑے نہیں ہو گئے بلکہ تھوڑا سا چرا ہوا ہے ادھر سے ادھر سے، تو ایسے جانور کی تو جائز ہے، لیکن پورا چیر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آنکھ، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اندھا نہیں ہے، کانا ہے، ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ خراب ہے، یا اس کی روشنی اتنی کم ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا ایک آنکھ سے، تو ایسے کانے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ، اگر کسی جانور کو سینگ آیا ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اونٹ کو سینگ نہیں ہوتے، کسی جانور کو سینگ ہونا خوبصورتی کی علامت ہے، بعض جانوروں کو سینگ نہیں ہونا خوبصورتی کی علامت، گھوڑے کو سینگ نہیں ہوتے، تو سینگ اگر نہیں آئے بیل کو، بکری کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جائز ہے۔ اگر سینگ آ رہا تھا اور کسی نے، مالک نے کیا کیا، سینگ کو داغ دیا تاکہ سینگ نہ اٹھے، سینگ کو اٹھنے سے روک دیا تاکہ وہ جانور اور مضبوط ہو جائے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کو سینگ ہے، سینگ تھی پہلے سے اسے، اور اس کے سینگ کو کیا کر دیا، ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا اوپر کا خول جو تھا، کور، وہ نکل گیا، اندر کا گودا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر پڑ گیا ہے، دماغ تک چلا گیا ہے گودا نکل کر کے، اور اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن سینگ ٹوٹا ہے اور اسے خول نکل گیا ہے، یا لٹکا ہوا ہے، یا ابھی اندر تک، دماغ کے اندر تک نہیں مارا ہے وہ، تو پھر ایسے جانور کی قربانی صحیح ہے، کر سکتے ہیں۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کا دم کٹا ہوا ہے، تہائی حصہ یا اس سے زیادہ، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا لنگڑا کہ وہ 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں اٹھاتا ہی نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں رکھتا، قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ چلنے کے ٹائم پہ چوتھا پاؤں بھی ٹیک لگاتا ہے، لنگڑ لگڑ کے چلتا ہے، لیکن چوتھا پاؤں لگاتا ہے زمین سے، تو اب صحیح ہے۔ ایسا جانور جس کو خارش ہو، خارش، کھجلی، اگر چھوٹی موٹی کھجلی ہے تو فرق نہیں پڑتا، جائز ہے۔ زیادہ کھجلی ہے جس کی وجہ سے پورا بدن جو ہے اس کو کھجلاہٹ کی وجہ سے چمڑے خراب ہو گئے ہیں اس کے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کوئی جانور غلیظ کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ بکری ہے، اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن سوکھ گیا، قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے،
4 تھن ہوتے ہیں اس کے، 2 تھن سوکھ گئے قربانی جائز نہیں ہے، 1 تھن سوکھا ہے 3 تھن باقی ہیں قربانی صحیح ہے۔ یہ عیب کے سلسلے میں آنکھ کا ہو گیا، کان کا ہو گیا، دم کا ہو گیا، پاؤں کا ہو گیا، تھن کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایسا جانور جو حرام کا ہے، چوری کیا ہوا ہے یا حرام مال سے حاصل کیا ہوا ہے، تو چونکہ حرام مال اللہ کو پسند نہیں ہے لہذا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ قربانی کے جو مسائل ہیں، جانوروں کے سلسلے میں تفصیلات ہیں، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہمانی ہوتی ہے لہذا قربانی کے جانوروں میں جمال اور کمال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔